آج 8 شعبان بدھ کا دن ہے، وہ دن جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کا دن خاص ہے، اللہ کی لاڈلی صورت پڑھنے کا ایسا موقع جو زندگی بدل سکتا ہے۔ آج کسی بھی وقت خلوص دل سے صرف 41 بار یہ صورت پڑھے اور دیکھیں کس طرح لوگ آپ کے دروازے پر رزق اور برکت لے کر آتے ہیں۔ یہ دن عام نہیں بلکہ شعبان کے مہینے کی برکتوں سے مالا مال دن ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ آج جو شخص دل کی پاکیزگی اور خلوص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کی تقدیر روشن ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھیں اور آنکھوں میں آنسو اور دل کی سچائی کے ساتھ مانگیں۔ شام سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 شعبان بدھ کا دن ہے، وہ بابرکت دن جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے، کیونکہ شعبان کا مہینہ سراپا خیر، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ عبادت فرماتے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور بدھ کے دن کی بھی خاص فضیلت ہے، کیونکہ اس دن کی عبادتیں اور وظائف دیگر دنوں کی نسبت زیادہ قبول پاتے ہیں۔ آج آپ کو موقع ملا ہے کہ چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں اور اپنی زندگی کے نصیب روشن کریں۔ بس خلوص دل سے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق یہ وظیفہ پڑھیں۔ ہر بار پڑھنے کے ساتھ دل میں یقین پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو کھول رہا ہے۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر کے ہر قدم پر کامیابیاں بکھیر دے گا، رزق میں برکت دے گا، بیماریاں دور کرے گا اور آنکھوں میں خوشیوں کے آنسو لے آئے گا۔ آج کا دن اتنا خاص ہے کہ اگر اسے ضائع کیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، لیکن اگر آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے نصیب کو روشن کر دے گا۔ شعبان کا مہینہ وہ وقت ہے جب بندے اپنی تقدیر کی روشنی بڑھا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں برکت اور سکون لا سکتے ہیں۔ اور بدھ کے دن پڑھا جانے والا یہ وظیفہ دل و دماغ کو سکون، زندگی کو روشنی اور آنکھوں میں آنسو دے کر نصیب بدل دیتا ہے۔ آج یہ دن ضائع نہ کریں۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو نئی روشنی، خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دیتا ہے۔ آج کا یہ دن، یہ لمحہ، یہ وظیفہ، یہ سب آپ کے پورے سال کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بس خلوص دل اور یقین کے ساتھ پڑھیں اور آنکھوں میں اشک اور دل میں امید کے ساتھ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود رحمت سے آپ کے ہر قدم پر کامیابی، ہر لمحہ خوشی، ہر دن رزق و برکت عطا فرمائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ بدھ کے دن اور شعبان کے مہینے کی برکتیں کس طرح آپ کی زندگی کو نئے سرے سے آباد اور روشن کر دیتی ہیں۔ یہی وقت ہے، یہی لمحہ ہے کہ آپ اپنے نصیب کے تالے کھولیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا کسی بھی ملک سے، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 8 تاریخ بدھ کا دن آئے تو آپ نے یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر یا چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس دن یہ وظیفہ کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین، جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور پڑھتے وقت کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ایسے بابرکت وظائف اور اعمال روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 8 شعبان بدھ کے دن جب وقت ملے تو باوضو مصلی پر بیٹھے یا چلتے پھرتے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر، آسان یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور اگر کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات، حصول برکت اور ثواب ملتا ہے۔ تو آج حصول ثواب اور برکت کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں برکت ڈالے، نصیب کھولے، مشکلات دور کرے، رزق میں برکت دے، کامیابیاں عطا فرمائے، اور آج کے اس بابرکت دن کے اعمال میری تقدیر کو روشنی اور خوشیوں سے بھر دے، کیونکہ 8 شعبان بدھ کا دن ایک ایسا دن ہے جس کی برکت اور قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ یہ دن اللہ کی رحمت کا خاص موقع ہے۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ہر قدم پر کامیابی، ہر دن میں خوشی اور ہر لمحے میں برکت لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو آج اس خاص دن کو ضائع نہ کریں، باوضو اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں اور آنکھوں میں آنسو اور دل میں یقین کے ساتھ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود رحمت اور قدرت سے آپ کی زندگی کو نئی روشنی، خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دے گا۔ یہی وقت ہے، یہی لمحہ ہے، یہی دن ہے کہ آپ اپنے نصیب کے تالے کھولیں اور اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت کا اثر اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اگر بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، اگر جوان بیٹیاں ہیں اور رشتوں کی پریشانی ہے تو والدین یا بیٹیاں خود پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ بہترین رشتوں کے دروازے کھول دے۔ اور اگر آپ جوان بے روزگار ہیں، ملازمت یا کاروبار میں مشکل پیش آ رہی ہے، بڑی سفارشیں کرنے کے باوجود بھی معاملات آسان نہیں ہو رہے، تو بھی آج اسی خاص مقصد کی نیت کریں۔ اپنے دل میں مکمل یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری فرمائے، اور فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی جائے اس میں برکت، خیر اور سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اپنی آنکھیں بند کر کے دل اور دماغ کو مکمل سکون دیں۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حاجت پوری کر دی، آپ کی زندگی میں ہر مشکل آسان ہو گئی، ہر پریشانی دور ہو گئی، ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو گئی ہیں۔ دل میں یقین پیدا کریں کہ یہ وظیفہ آج کے دن کی برکت سے آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے، اور یہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، قدرت اور برکت کی مکمل ضمانت ہے۔ یہی وقت ہے، یہی دن ہے کہ آپ اپنے نصیب کے تالے کھولیں، اور آج کس بابرکت صبح یا دن میں اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت، کامیابی اور خوشیوں کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ آنکھوں میں اشک، دل میں امید اور دل کی گہرائیوں سے یہ یقین رکھیں کہ آج کے چند منٹ کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو روشنی، سکون اور خوشیوں سے بھر دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العالمین کے 2 عظیم صفاتی نام یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی ہر حاجت اور ہر مانگی ہوئی چیز آسان ہو جاتی ہے۔ آج ہر انسان دل میں یہی سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس اتنا رزق ہو، اتنی دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، اور آج آپ اللہ رب العزت سے یہ سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ بس دل کی گہرائیوں سے یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں اور اپنے رب کریم سے وہ مانگیں جو ناممکن لگتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے ہر بار دل میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت آپ کے ہر قدم پر نازل ہو رہی ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وہ خاص دولت کا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی گھر میں رزق کی برکت آ جاتی ہے، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں۔ ہر بار پڑھتے ہوئے تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی برکت، دولت، خوشحالی اور کامیابی آپ کی زندگی میں اتر رہی ہے، اور آج یہ وظیفہ آپ کی تقدیر، نصیب اور رزق کو بدلنے والا ہے۔ اسی لمحے دل و دماغ میں یقین رکھیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے گھر، خاندان اور نسلوں میں پھیل جائے گی،
اور آپ کی زندگی خوشیوں، برکتوں اور کامیابیوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر یا حیّ یا قیوم کو 11 بار پڑھ لے، فوراً دوسرے نمبر پر اپنے دل و دماغ کو پوری توجہ اور یقین کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ بابرکت قرآنی صورت ہے جسے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور جو شخص آج یہ صورت پڑھ کر دیکھے وہ حیران رہ جائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت نے زندگی بدل دی۔ یہ سورہ کوثر اللہ کی لاڈلی صورت ہے، دولت اور کامیابی کا خزانہ ہے۔ اس کے کمالات بے شمار ہیں اور یہ صورت پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر کی تلاوت گھر کے اندر بلند آواز سے کریں، دل میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ کے گھر، خاندان اور زندگی میں نازل ہو رہی ہیں۔ سورہ کوثر کے الفاظ دل و دماغ میں اترنے دیں اور ہر بار پڑھتے ہوئے تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، سکون، خوشی اور کامیابی آپ کی زندگی میں اتر رہی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ 41 بار پڑھنے کے بعد دل میں سکون محسوس کریں، پریشانیوں، مشکلات، غم اور رنج دور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت آپ کے نصیب اور تقدیر میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف رزق و دولت میں برکت لاتا ہے بلکہ دل و دماغ کو سکون، زندگی کو روشنی اور ہر لمحہ خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ آج کے دن یہ اعمال پڑھ کر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی زندگی کو نئے سرے سے آباد اور خوشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ بس دل کی گہرائیوں سے یقین اور خلوص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں اور ہر تلاوت کے ساتھ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی، ہر رکاوٹ اور ہر مشکل کو ختم کر دیا اور آپ کی زندگی کو برکت، خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دیا ہے۔ جب آپ نے سورہ کوثر کو 41 بار پڑھ لیا تو فوراً تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے عظیم صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ آپ نے یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس گھر میں اللہ کے ان 3 ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں رزق اور دولت کا سیلاب آتا ہے، ہر بچہ اور ہر فرد خوشحال اور کامیاب ہوتا ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ خلوص کے ساتھ پڑھا اللہ نے اسے بلند مقام عطا فرمایا۔ اور اگر آپ بھی اپنی غربت، تنگ دستی اور پریشانیوں سے نکل کر کامیابی، دولت اور خوشحالی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی برکت اور معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ پڑھیں۔ یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے اور ہر بار پڑھتے ہوئے تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور دولت آپ کے گھر، کاروبار اور زندگی میں اتر رہی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، عمر سے پہلے بڑے اور بوڑھے نظر آنے لگے ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھریلو حالات بگڑے ہیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ دل میں یقین پیدا کریں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد زندگی میں سکون، خوشحالی، دولت، کامیابی اور عزت کی بھرمار ہوگی۔ ہر قدم پر برکتیں آپ کے نصیب میں شامل ہوں گی، پریشانیوں، مشکلات اور رکاوٹوں کا خاتمہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت آپ کے ہر لمحے میں محسوس ہوگی۔ بس خلوص دل اور مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں اور تصور کریں کہ آج کے دن، آج کے چند منٹ کے اس بابرکت عمل کے بعد آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشیوں، کامیابیوں اور دولت سے مالا مال کر دیا ہے اور آپ ہر روز، ہر لمحہ، ہر قدم پر اس برکت اور معجزے کا ثبوت دیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 41 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور تیسرے نمبر پر 21 بار یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اب آپ کا یہ بابرکت وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دل و جان کے ساتھ، آنکھوں میں اشک اور دل میں خلوص کے ساتھ رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جو دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، چاہے آپ تھک جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال،
بلکہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اپنی حالت اور اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان اور عظمت کو دیکھ کر مانگیں۔ یقین رکھیں کہ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے اسے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔